اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام شيعتنا أهل البر والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں روز جمعہ لکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، اور بالخصوص تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، گفتگو ہماری ہو رہی تھی اہل بیت علیہ السلام کے در حقیقت شیعہ کون ہیں اور ان میں کیا علامات پائی جاتی ہیں. آج کے زمانے میں اور آج کے معاشرے میں اگر کوئی ہم سے ہمارا مذہب پوچھے کہ آپ کس مذہب پر ہیں اور آپ کس مکتبہ فکر کے ماننے والے ہیں، تو ہم بڑے فخر سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم شیعیان علی ہیں، ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں. لیکن آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ امیر المومنین کا شیعہ ہونا اور ہے اور محب علی ہونا اور ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. امیر المومنین کے شیعہ میں کئی صفتیں پائی جاتی ہیں، کئی علامات پائی جاتی ہیں، کئی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے. اسے جب انسان سنتا ہے تو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہونے سے کوسوں دور ہیں. جیسے انہوں نے امید لگائی ہے، جیسا انہوں نے چاہا ہے، اس لحاظ سے تو ہم بہت دور ہیں. ہاں، فقط اور فقط لفظی اعتبار سے ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں کیونکہ ہم علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اس لیے لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں. لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے اصل میں ہم اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن کم از کم میں اپنی بات کروں تو میں تو کم از کم جو اہل بیت علیہ السلام نے صفات اور علامات بتائی ہیں اس اعتبار سے شیعہ کے دائرے میں نہیں آتا، اور جو اہل بیت علیہ السلام نے امید لگائی ہے کہ ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے اس اعتبار سے میں اس دائرے میں شامل نہیں ہوتا. لہٰذا سامعین محترم، ہم چونکہ ابھی محب ہیں لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ محب سے ہم سفر شروع کریں، اور یہ ہمارا سفر ہوتے ہوتے شیعہ علی پہ ختم ہو جائے کہ ہم امیر المومنین کے در حقیقت اور اصل ماننے والے اور حقیقی چاہنے والے اور حقیقی شیعہ بن جائیں. حقیقی چاہنے والے اور حقیقی شیعہ مالک اشرف تھے، میسن تمار تھے، تمبر تھے، ابوذر تھے، سلمان تھے، عمار تھے، محمد ابن ابی بکر تھے، حذیفہ یمانی تھے. یہ امیر المومنین کے دراصل شیعہ تھے. لیکن اگر آج اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب سے جو مخلص اصحاب تھے ان سے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اور مقایسہ کریں تو ہم ان سے دور دور بہت نظر آتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. تو اب سامعین محترم، اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ کون ہے اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں صفت بیان ہو رہی تھی اور صفات کچھ بیان کی تھی. اس کو فقط اور فقط ایک حدیث جو آخری ہم بیان کر رہے تھے اس کی فقط اور فقط تکرار کر دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں آ جائے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام نے ایک روایت کے ذیل میں بیان فرمایا کہ ہمارا شیعہ دراصل ہے کون اور در حقیقت کون ہمارا شیعہ. تو مولا نے فرمایا شیعتنا اہل البر والاجتہاد. دیکھو ہمارا شیعہ وہ ہے
کہ جو متقی ہوتا ہے، یہ تو پہلا اسٹیپ ہے، یہ تو ہر کسی کو اپنانا ہے تقویٰ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام ہونے نہ پائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں آسان الفاظ میں۔ پھر فرمایا والاجتہاد، ہمارا شیعہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے، جو نیکی کے کام نظر آئیں گے اس کی طرف بڑھے گا، کوشش کرے گا کہ وہ انجام دے دے اور نیکیوں کا ذخیرہ کر لے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ نیکیاں کرنا آسان ہے لیکن نیکیوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا جب انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا تو اس وقت پروردگار عالم سے کہے گا لیس ھذا کتابی، یہ تو میری کتاب ہی نہیں ہے، میرے مالک کس کا نامہ اعمال پکڑا دیا؟ تو فوراً پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی تمہارا ہی نامہ اعمال ہے، میرے مالک یہ جو اتنی ساری نیکیاں کی تھی کہاں گئی؟ فرمایا ھذا ذھاب بکتاب الناس، یہ جو فلاں بندے کی غیبت کی تھی یہ ساری نیکیاں نکل کے ادھر اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، ٹھیک ہے؟ اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہوں گی کہ نیکیاں ہماری چلی جائیں گی اور گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گے۔ تو نیکیاں کرنا اور پھر اس کو نیکیوں کو بچانا۔ تو مولا نے فرمایا ہمارا شیعہ متقی ہوتا ہے، والاجتہاد کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر وَأَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ، ہمارا شیعہ وفادار بھی ہوگا، امانت دار بھی ہوگا۔ وفادار یعنی جو بات کہے پھر پورا کرے، امانت دار یعنی اس کے پاس اگر کوئی چیز رکھوائی جائے تو پھر اس میں امانت کی حفاظت کرے، اس کی خیانت نہ کرے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ باتیں جو ہم راز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ میں نے اگر بالفرض آپ کو بات بتائی ہے اور میں نے کہا یہ امانت ہے، یہ کسی کو بتائیے گا مت۔ اب ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا وہ اس بندے کو بتائے گا لیکن ساتھ میں ایک جملہ لگائے گا کسی کو بتانا مت، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ تاکہ جو ہے وہ میرا راز افشا نہ ہو جائے کہ میں نے راز کھول دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت کی ہے، اس نے آپ کا اپنے راز کا امین بنایا، امانت دار بنایا، آپ نے اس کا راز افشا کر دیا۔ یا بالفرض آپ کو پتہ چل گیا کہ بالفرض فلاں بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شریعت میں کیا اجازت ہے کہ کسی کا گناہ اشکار کیا جائے؟ دیکھیے اپنا گناہ اشکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ میں روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میں نے فلاں رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ اپنا گناہ اشکار کرنے کی اجازت نہیں تو دوسروں کا گناہ اشکار کرنے کی کیسے اجازت ملے گی؟ اگر دیکھ لیا، روایت کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا، معصوم فرماتے ہیں عذر تلاش کرو۔ عذر تلاش کرنا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو کوئی ریزن ہوگا، کوئی ویلڈ ریزن ہوگا، اس کے بعد اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کرو کہ معذرت ہو جائے اس کی، معاف کر دو۔ اگر تم جو ہے وہ تلاش کرو اور پھر بھی تمہیں عذر نہ ملے تو پھر اس کو امانت کے طور پر رکھ لو، افشا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بتانا نہیں کسی کو۔ بالکل ایک مثال دوں، خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ کوئی شراب کھانے سے باہر نکل رہا ہے، کوئی گرفت سے باہر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مولا کہتے ہیں عذر تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے شراب پینے نہ گیا ہو، کسی کو دیکھنے گیا ہو، ایک عذر۔ ہو سکتا ہے کسی بندے سے اس کو قرض لینا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کسی کو یہاں پہ بلایا، ہو سکتا ہے اس لیے گیا ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے تو دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامی ہے، مقام تہمت پر نہ جایا کرو، ٹھیک ہے؟ جہاں پر ایسا ہو کہ تم پر تہمت لگ جائے گی، خبردار ان مقامات سے دوری اختیار کرو، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم۔ لیکن اگر بالفرض ایک بندہ چلا گیا تو پھر وہ بہانہ تلاش کرو، 100 بہانے لگاؤ کہ شاید اس لیے گیا ہوگا، شاید اس لیے گیا ہوگا، شاید یہ وجہ ہوگی، کسی کو چوری کرتے دیکھ لیا، شاید گھر میں فاقے ہوں گے، شاید بالفرض بچہ بھوک سے مر رہا ہوگا، شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید علاج کی ضرورت ہوگی، 1000 بہانے تلاش کرو۔ اب اگر بالفرض اینڈ میں آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی گناہ کیا تھا، اب کیا سب کو بتاتے پھریں اور جو پورے محلے میں بتاتے پھریں، اعلان کرتے پھریں فلاں بندے نے یہ گناہ کیا؟ نہ، امانت ہے یہ، اس کا جو گناہ کر لیا یہ جو ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس، اس کو راز کی طرح اپنے جو ہے وہ اپنے تک رکھو۔ جیسے وہ ستار العیوب ہے، اس نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اگر تم دوسروں کے گناہوں کو افشا کرتے پھرو گے تو ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کو کی وجہ سے رسوائی اٹھانی پڑے گی معاشرے میں، ٹھیک ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو وفادار بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو زاہد ہوتا ہے۔ زاہد کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا، زاہد کسے کہا جاتا ہے؟ بہت مشکل سے بنتی ہے زہد، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ زاہد اسے کہتے ہیں کیا؟ ہاں، کچھ چلا جائے تو افسوس نہیں کرنا، کچھ آ جائے تو خوشی نہیں منانی، بہت مشکل سے بنتی ہے۔ وَأَهْلُ الزُّهْدِ، ہمارا شیعہ زاہد ہوتا ہے۔ وَالْعِبَادَةِ، اہل عبادت میں اس کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو چوتھے امام کی میں نے آپ کی خدمت میں روایت بیان کی تھی کہ چوتھے امام کو کسی نے کہا، خادم نے آ کر دروازے پر آپ کے شیعہ ہیں، مولا لپک کر اٹھے، دوڑے دروازے کی طرف، اور جیسے دروازے پر گئے اور لوگوں کے چہروں پر دیکھا، مولا نے کہا کہ وہ جھوٹ بولا انہوں نے، آئینہ اصول عبادت ہے، ان کے چہروں پر عبادت کی رونقیں کہاں ہیں؟ ان کے چہروں پر، ماتھوں پر سجدے کے نشان کہاں ہیں؟ جو عبادت کی وجہ سے رونق آ جاتی چہرے پر، وہ رونق تو مجھے نظر نہیں آئی، کہتا وہ جھوٹ بولا انہوں نے، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تو شیعہ جو ہوگا وہ اہل عبادت ہوگا۔ اصحاب العہد و 50 رکعۃ، جو ہمارا شیعہ ہوگا وہ روزانہ کی 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پچھلی تقریر میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا 51 رکعت بنتی کیسے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہہ رہا آپ آج سے جو ہے وہ شروع کر دیں، آہستہ آہستہ تو قدم بڑھائیں،
ٹھیک ہے، کم از کم جو ہے وہ نماز شب کی جو ہے وہ 2-3 رکعت کا کوئی اضافہ کریں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ انشاءاللہ خود پروردگار عالم توفیق عطا کرے گا۔ القائمون باللیل والصائمون بالنہار، ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے وہ راتوں کو کھڑا ہونے والا ہوتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں راتوں کو کھڑا ہوگا، اس سے مناجات کرے گا، اس کی عبادت کرے گا۔ الصائمون بالنہار، دن میں روزہ رکھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں تک بیان ہوا تھا۔ اب آگے چلیے اور آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اب سنیے گا یہاں سے صفتیں، اور اسی حدیث کو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وَيُزَكُّونَ أَمْوَالَهُمْ، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو مال کی زکات نکالنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال، کیا ہم شیعوں پر زکات واجب ہے یا واجب نہیں؟ کیا ہم زکات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ یہ ایک بلیم ہم پر کیا جاتا ہے، ایک تہمت ہم پر لگائی جاتی ہے کہ ہم زکات کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں، ہم فروع دین جب پڑھتے ہیں تو اول نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھا زکات، ٹھیک ہے، اس میں زکات آتا ہے، تو زکات کو تو ہم مانتے ہیں۔ البتہ ہم سال میں ایک مرتبہ زکات نکالتے بھی ہیں، وہ کب ہے؟ زکات فطرہ، یہ جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر ہم فطرہ نکالتے ہیں، یہ زکات کی ایک قسم ہے، تو ہم زکات نکالتے ہیں۔ اب جو بات رہی کہ ہم جو ہے وہ زکات نہیں نکالتے کہ جو قرآن میں بیان ہوئی یا حدیث میں بیان ہوئی، تو حضور اگر کسی پر واجب نہیں ہوگی تو وہ زکات نکالے گا کیوں؟ مال پہلے نصاب تک تو پہنچے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ اس کا گریبان پکڑ کر کہیں کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ حضور استطاعت آئے گی تو حج کروں گا نا۔ اسی طریقے سے ہمارا مال نصاب تک پہنچے گا، اس مقدار تک پہنچے گا، تبھی تو ہم پر زکات واجب ہوگی۔ ہمارے پاس سونے چاندی کے اس زمانے کے سکے ہوتے جو آج کے زمانے میں کرنسی کے طور پر چلتے، تب زکات واجب ہوتی۔ اتنے جانور ہوتے، اتنے اونٹ ہوتے، اتنے مویشی ہوتے، تب جا کے زکات واجب ہوتی۔ وہ ہے ہی نہیں تو زکات ہی واجب نہیں۔ البتہ زکات مال کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 2.5%، 2.5% ہوتا ہے۔ لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ 2.5% نہیں 20% نکالتے ہیں، 20% دیتے ہیں، جسے خمس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکات مال کا 40واں حصہ ہے، خمس مال کا 5واں حصہ ہے۔ ہم زیادہ نکالتے ہیں، ہمیں اس سے جو ہے وہ کوئی آر نہیں کہ ہم اپنا دامن زکات سے بچا رہے ہیں اور ہم پیسہ نکالنا نہیں چاہ رہے، ایسا نہیں۔ ہمارا مال زکات کے نصاب تک پہنچتا نہیں، اس لیے ہم زکات نہیں نکالتے، البتہ ہم جو ہے وہ خمس نکالتے ہیں۔ اب اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت بھی پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہ سب کے لیے بالفرض جو فطرہ نہیں نکالتے، یا جن کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ زکات نہیں نکالتے، یا جو خمس سے نکالتے جان بوجھ کر۔ اب آیت پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر ذخیرہ تو کرتے ہیں لیکن اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، پروردگار عالم کی راہ میں اپنا مال قربان نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے میرے حبیب اب انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، انہیں پہنچا دیجیے ایک دردناک عذاب کی خبر کہ ان تک عذاب پہنچے گا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کیسے عذاب پہنچا جائے گا؟ جس روز ان کے مال کو آتش جہنم میں تپایا جائے گا، جو سونا چاندی جو انہوں نے ذخیرہ کیا تھا اسی کو اٹھا کے پروردگار عالم ڈالے گا جہنم میں، آگ پر تپایا جائے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ فَتَقْوَ بِهَا جِبَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے بعد اس مال سے جس کو آگ میں تپایا ہے، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا اس مال سے۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب جو مال جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے۔ یہ پروردگار عالم کی صریح قرآن میں اور واضح آیت رکھی ہوئی کہ جو مال ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر مالی واجبات ادا نہ کرتے ہیں تو ان کا یہ انجام ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے الحمدللہ سفر آخرت کی مجالس میں اور دیگر خطبات جمعہ میں بہت زیادہ میں نے اس موضوع پر تاکید کی خمس کے اعتبار سے، کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہ محسوس کیا اور یہ فیل کیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنا خمس ادا نہیں کرتے اور مالی واجبات کو ادا نہیں کرتے۔ شہزادی کونین کے کرم میں کئی لوگوں نے خمس نکالا بھی اور ادا بھی کیا، لیکن اب بھی اگر بالفرض کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو ادا نہیں کرتے تو کچھ ذہن میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ادا نہیں کرتے۔ بالفرض اگر نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارا بالفرض آگے فلاں جو ہے وہ بالفرض بیٹی کی شادی ہے یا فلاں بیٹی کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تو وہ کہاں سے لاؤں گا اگر یہ مال ادھر دے دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے ذہن، یہ کہاں سے آئے گا؟ اب جو ہے وہ سنیے روایتیں کہ ادا کر دیں تو کیا فائدہ ہے اور نہ ادا کریں تو نقصان کیا ہے۔ میں 3-4 روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام 90 امام، صلی اللہ علیہ محمد، جواد کا مطلب آپ کو پتا ہے نا؟ جواد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہم کہتے ہیں امام محمد تقی، لیکن اگر آپ جاؤ گے ایران کے علاقے تو وہاں پر کہتے ہیں امام جواد، 10ویں امام کو کہتے ہیں امام ہادی، یہ لقب زیادہ مشہور ہے۔ امام جواد اور سخی میں فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد عطا کرے، جواد ہوتا ہے جو مانگے بغیر عطا کرے، اسے کہتے ہیں جواد۔ امام جواد کہتے ہیں
امام جواد کہتے ہیں میرے شیعوں سے کہہ دو کہ میں امام جواد ہوں، اگر خمس ادا کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ نبی امام کہہ رہے ہیں میں اگر کہوں تو میری بات پر بھروسہ نہ کریں، آگے سکستانی آپ کو اگر کہے آپ بات پر بھروسہ نہ کریں، کوئی بڑا مجتہد آ کر کہے آپ بات پر بھروسہ نہیں کریں، ارے چلتے پھرتے کہہ رہا ہے کہنے دو۔ لیکن اگر امام جواد کہہ رہے ہیں تو بات میں جو ہے وہ کوئی وزن ہے یا نہیں ہے؟ نبی امام کہہ رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میرے شیعوں سے کہہ دو میں امام جواد ہوں، ٹھیک ہے؟ جواد کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے سے پہلے عطا کرنا، میں امام جواد ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اگر تم خمس ادا کرو گے دیکھو مال تمہارا کم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث امام کاظم کی، امام کاظم کہتے ہیں میں امام کاظم ہوں۔ کاظم کسے کہتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والا۔ میں امام کاظم ہوں، اگر میرے حق کی رقم ادا نہیں کی، حدیث سنی گئی، اگر میرے حق کی رقم ادا نہیں کی تو خدا تمہاری زندگی کو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرے گا کہ اس سے دگنا باطل کی راہ میں خرچ کرو گے۔ نہیں دے رہے نا خمس، 10 لاکھ تمہارے پاس سیونگ تھی، تمہارے اوپر 2 لاکھ روپے خمس بنتا تھا، تم نے یہ دیکھا 2 لاکھ روپے اتنی بڑی رقم ہے تم نہیں دینا چاہتے، نہ دو۔ میں امام کاظم ہوں، جو غصے کو پی جانے والا ہے وہ اس موقع پر یہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر نہیں دو گے نا تو یاد رکھنا پروردگار عالم تمہاری زندگی کو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرے گا کہ پھر دگنا دو گے اور باطل کی راہ میں دو گے، ٹھیک ہے؟ ہماری راہ میں پھر بھی نہیں نکلے گا، دگنا دو گے، 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ نکلے گا تمہارے ہاتھ سے باطل کی راہ میں، ہمارا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا، ہمارا کوئی کھڑا ہے، خمس تو تمہیں دینا ہے پھر بھی، ٹھیک ہے؟ 2 حدیث سے۔ تیسرا امام رضا فرماتے ہیں جو خمس نہیں دیتا ہم اہل بیت کی دعاؤں سے محروم رہ جاتا ہے، ہم اہل بیت اس کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ 2 پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ تیسری حدیث 8ویں امام کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ خراسان، ٹھیک ہے؟ 8ویں امام غریب الغرباء امام۔ اور چوتھی حدیث زمانے کے امام کی سناتا ہوں کے ساتھ۔ زمانے کے امام ایک بات اور رکن صلوات دیا کریں ملکر بابا صلی اللہ صلی علیہ محمد محمد۔ زمانے کے امام کہتے ہیں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، والناس اجمعین تمام لوگوں کی لعنت ہو، کس پر؟ علی من استحل من مالنا درہما، جو ہمارے مال میں سے 1 درہم کو بھی حلال سمجھتا ہے اپنے لیے، اس پر خدا کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، ٹھیک ہے؟ اور بعض حدیث میں مولا نے فرمایا نحنو خصماؤہ، ہم ایسے فرد کے دشمن ہیں۔ کون ہے؟ دشمن ہیں، ایسے فرد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، ہم اس سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو خمس نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اتنا ہے موضوع۔ 5ویں امام کی ایک اور حدیث، 5ویں امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن وہ سختی میں ہوگا جو ہمارا خمس ادا نہیں کرتا ہوگا، جو خمس نہیں دیتا ہوگا۔ یقیناً یہاں پر کافی ایسے چہرے بیٹھے ہیں جو یقیناً اپنا یہ واجب فریضہ سمجھ کر نکالتے ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو نہیں نکالتا، میرے بھائی ان حدیثوں پر غور کیجیے اور آگے بڑھیے۔ آپ ایک ساتھ نہیں نکال سکتے، اب تو بہت سہولت ہے، آپ کسی مجتہد کے وکیل سے رابطہ کریں، انسٹالمنٹ کروائیں، کس سے کروائیں، آہستہ آہستہ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ادا کرنا شروع کریں، ورنہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر دیا، آپ جو پیسہ تصرف کر رہے ہیں خرچ کریں، حرام تصرف کر رہے ہیں، خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ مثال دے چکا ہوں پہلے میں، 2 پارٹنرز والی، اگر آپ کو یاد ہو وہ مثال ہے کہ 2 پارٹنر کا گھر ہے، ایک نے اگر اجازت دی تھی نماز پڑھنے کی تو دوسرے کی جو ہے وہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالفرض ایک نے منع کر دیا میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، میری نماز وہاں پر قبول نہیں ہوگی چاہے دوسرا اجازت دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو۔ اسی طریقے سے جو میرے پاس پیسہ ہے اس میں ہر پیسے پر 80% میرا ہے تو 20% میرے ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتا ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، اور ان کی غیبت میں مجتہد جو ہے وہ نائب امام ہے، اس سے آپ کو اجازت دینی پڑے گی، اس کے بعد ہی تصرف ہو سکتا ہے، وگرنہ تصرف نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کر سکتے، ورنہ حرام تصرف ہوگا۔ یعنی اگر آپ صبح سے شام تک محنت کریں، پورا سال آپ محنت کریں، خون پسینہ ایک کریں، ایک بار خون سے نکالا، اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ حرام خرچ کر رہے ہو، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام غذا ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا سامنے محترم یہ حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام نے خمس کے متعلق فرمائی، ایک دفعہ صلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے؟ تو 6 امام کی روایت بیان ہو رہی ہے، 6 امام نے بیان فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ جو متقی ہوتا ہے، ہمارا شیعہ وہ جو نیکیوں میں کوشش کرتا ہے، وفادار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، روزانہ کی 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، راتوں کو کھڑا رہتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، اور پھر ایک حدیث بیان فرمائی کہ وہ مال کی زکات نکالنے والا ہوتا ہے، مالی واجبات ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ایک اور وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ، توجہ رکھیے گا اس صفت کی طرف، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کا حج ادا کرتا ہے۔ اب جو ہے وہ اس سے بڑھ کر مناسبت نہیں ہو سکتی، میرے خیال سے 1 مہینہ رہ گیا حج کے مہینے میں، جو حج ادا نہیں کرتے وہ سنیں، خاص طور پر کافی چہرے ایسے ہیں یہاں پر جن پر حج واجب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج ادا نہیں کیا، کوئی مجبوری ہو، کوئی ویلڈ ریزن ہو، ایک الگ جو ہے وہ ایشو ہے،
لیکن اگر حج ادا نہیں کیا، جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ میں اپنے سامنے جو ہے وہ پہلے تو ایک آیت رکھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات کرتے ہیں. ایک اور سوال ہو جائے مل کر آواز بلند. قرآن میں آیت ہے وَلِلَّهِ، توجہ رکھیے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کا حق ہے لوگوں کی گردن پر کہ لوگ اس کے گھر کا حج انجام دیں. اللہ کا حق ہے. ہم کہتے ہیں نا والدین کا حق یہ کہ ان کے پیچھے چلا جائے، والدین کا حق یہ کہ ان کو سلام کیا جائے، سلام میں پہل کی جائے. یہ حق ہے والدین کا جو ہم پر ادا کرنا لازم ہے. اللہ کہہ رہے قرآن میں اللہ کا حق بنتا ہے تمہاری گردن پہ، لوگوں کی گردن پہ، کہ اس کے گھر کا حج ادا کرو. ٹھیک ہے، کیا سب پر حج واجب ہے؟ نہیں، سب پر نہیں. من استطاع الیہ سبیلا، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے اس پر حج واجب ہے، وہ حج کرے. ٹھیک ہے، تمہاری گردنوں پر حج ہے. دیکھیں سامعین محترم، ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ غور کریں. پروردگار عالم جب قرآن میں نماز کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو. جب روزے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے. بات کرتا ہے ایمان والوں کہتا ہے. لیکن جب بات حج کی آئی تو کہہ رہا ہے وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں کی گردن پر اللہ کے گھر کا حج واجب ہے. یعنی کیا مطلب؟ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو تو یہ کہا جا سکتا ہے تم مومن نہیں ہو. لیکن اگر تم حج نہیں کرتے اللہ کے گھر کا، یہ مان لو کہ تم انسان نہیں، کوئی تعلق نہیں تمہارا انسانیت سے. ٹھیک ہے، کہ پروردگار عالم کا گھر کا تم حج ادا نہیں کرے. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا آگے ہو سکیں. فرض کیجیے آپ ایک دن اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور گھر کے دروازے کے باہر آپ کو ایک ڈبہ ملتا ہے، ایک باکس ملتا ہے. آپ اسے اٹھاتے ہیں، گھر میں لے کر جاتے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بالفرض 50-100 فائلیں پڑی ہوئی اور جو ہے وہ بالفرض 200-400 چابیاں پڑی ہوئی. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ساتھ میں جو ہے خط پڑا ہوا ہے. خط میں لکھا ہوا ہے کہ نام نہیں لکھا ہوا کسی کا، لیکن خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے فائلز میں نے بھیجی ہے یہ فلاں فلاں ملک میں فلاں فلاں جگہ میری ساری پراپرٹیز ہیں، یہ ساری پراپرٹیز میں آپ کے نام کرتا ہوں. اس میں سے کچھ فیکٹری ہیں جو چلتی ہوئی فیکٹری ہیں، اتنا اتنا پروفٹ آ رہا ہے، سب آپ کے نام کر دی میں نے. اور فلاں فلاں جگہ میرے بنگلو ہے، فلاں فلاں جگہ یہ ہے، یہ سب آپ کے نام کر دی. ٹھیک ہے، یہ فائل ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ چابیاں دیکھ رہے ہیں یہ ساری ساری گاڑیوں کی چابیاں ہیں، اور ایک سے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، یہ سب میں آپ کے نام کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جب آپ نے لیا اور اس تحفے کو قبول کیا، اب آپ نے جو ہے اس کو خرچ کرنا شروع کیا، آپ گاڑیوں میں گھومنا شروع ہوئے، آپ جو ہے وہ گھروں میں رہنا شروع ہوئے، آپ نے جو ہے وہ پروفٹ کھانا شروع کیا، آپ نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو حج کروانا شروع کیا، زیارتیں کروانا شروع کی. 25-35 سال گزر گئے. 35 سال بعد اگر آپ کو کوئی کہے اب بھی کوئی حسرت ہے، اتنا مال ہے تمہارے پاس، وہ بندہ اگر غیرت مند ہوگا تو ایک بات کہے گا، کیا؟ وہ یہ کہے گا کہ وہ اس شخص سے مجھے ملا دو جس نے مجھے اتنا سارا تحفہ دیا، اس شخص کا نام تو بتاؤ کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر غیرت مند ہوگا تو یہ جو ہے وہ تقاضا کرے گا. حج اسی کا نام ہے. پروردگار عالم نے 2 آنکھیں دی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پروردگار عالم نے 2 ہاتھ، 2 پیر، اتنی ساری چیزیں تھا کہ کوئی قیمت نہیں ہے. ان ساری چیزوں کی، بنگلے ونگلے، یہ جتنے سب کی قیمت ہے. یہ جو اللہ نے نعمتیں دی نا، یہ جو اس کی چلتی پھرتی تصویریں، یہ جو بولتی ہوئی زبان ہے، یہ دیکھتی ہوئی آنکھ ہے، یہ سنتے ہوئے کان ہے، اور اتنی ساری بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، یہ پروردگار عالم نے ایسے دے دی ہے بغیر کسی حساب کے. اب جو ہے وہ حج پر بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے پہچانو تو صحیح جس نے تمہیں آ کر اتنی ساری نعمتیں دی ہے. اور اگر کوئی منہ پھیر رہا ہے تو اب دیکھیے 2 ہی آپشن ہے. پروردگار عالم نے کہا حج واجب ہے، اب 2 ہی آپشن ہے. کچھ لوگ حج پر چلے جائیں گے، کچھ لوگ منہ پھیر لیں گے. جو حج پر چلے جاتے ہیں ان کے لیے بہت سارے انعامات ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ہیں. لیکن جو منہ پھیر لیتا ہے تو اب کیا پروردگار عالم ان کے آگے آہو مدد کرے گا کہ آ جاؤ حج پر؟ نہیں. آگے آیت کا مزاج سنیے، ومن کفرا، یہ نہیں کہا کہ جو حج نہیں کرتا، فرمایا ومن کفرا، جو کافر ہو جاتا ہے، جو انکار کر دیتا ہے، یعنی جان بوجھ کر حج ڈیلے کر رہا ہے، کافر ہو گیا. جو حج کا انکار کر رہا ہے جان بوجھ کر، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے عالمین سے بے نیاز ہے. ضرورت نہیں ہے تمہارے حج کی. اللہ تمہیں حج پر اس لیے نہیں بلا رہا کہ اس کو اپنا بجٹ کور کرنا ہے، اس لیے نہیں بلا رہا تمہیں. وہ تو تمہاری خاطر تمہیں بلا رہا تھا، تمہاری خاطر تمہیں آواز دے رہا تھا. اب تم نہیں آئے، فرمایا اللہ دونوں عالم سے بے نیاز ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے عالمین کو پالتا ہے. تو اس کی تمہاری کیا ضرورت ہے تم اس کے جو ہے وہ گھر پر آ کر حج کرو؟ فرمایا وہ بے نیاز ہے سب سے. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ تک پہنچی اتنی تاکہ. اب ایک چھٹے امام کی حدیث سنی، مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے تقریباً مجتہدین نے جب حج کا چیپٹر شروع کیا، مناسک حج، تو اس کے ابتدا میں یہ حدیث لکھی. ہمارے ہر مجتہد، امام خمینی ہو، آیت اللہ خوئی ہو، آیت اللہ سیستانی ہو، کوئی بھی مجتہد ہو، سب نے مناسک حج جب چیپٹر شروع کیا تو یہ حدیث لکھی اور ایک اور ساتھ میں جملہ لکھا، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ کہیں صحیح تو یہ خود کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پہچان نہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے. لیکن اگر مجتہد کہہ رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب 100% وہ شور ہے کہ یہ حدیث امام کی زبان سے نکلی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اب چھٹے امام کی حدیث لکھتے ہیں تمام مجتہدین اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے
امام فرماتے ہیں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر کسی شخص پر حج واجب ہو جائے اور کسی ویلڈ ریزن کے بغیر وہ حج کو ڈیلے کر دے، ٹھیک ہے، ویلڈ ریزن کیا ہے؟ ویلڈ ریزن بیٹی کی شادی کرنا نہیں، ویلڈ ریزن ذاتی مکان خریدنا نہیں، ویلڈ ریزن یہ نہیں ہے کہ میری امی نے ابھی تک حج نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں، ویلڈ ریزن یہ نہیں کہ مولانا صاحب ابھی سے میرے پاس میرے پیسے میری بیوی کے پیسے نہیں ہیں تو کیسے حج کروں، یہ بھی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ ویلڈ ریزن یہ نہیں ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے ایجوکیشن کے پیسے بھرنے، یہ بھی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ ویلڈ ریزن کیا ہے؟ جنگ ہو گئی، مسلم ورلڈ میں جو ہے وہ تہلکہ مچ گیا ہے، ٹھیک ہے، راستے بند ہو گئے، ویزا نہیں آگے دے رہے، یہ ویلڈ ریزن ہے، اس کے علاوہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ویلڈ ریزن کے بغیر حج کو ڈیلے کرے، مولانا فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو اسے چاہیے یہودی مر جائے یا نصرانی مرے، یا تو یہودی مرے گا یا تو عیسائی مرے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، مکتبہ اہل بیت تک مسلم سے موت نہیں آنے والی، یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ اس کی اہمیت سمجھیے۔ مجھے بتائیے کہ حج کیا اگر کوئی انسان زندہ ہو تو کسی کو نیابت پر بھیج سکتا ہے کہ جاؤ میری طرف سے جا کے حج کر کے آؤ؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ لیکن نماز میں اور روزے میں اجازت نہیں ہے، نماز اور روزے میں آپ بستر پر پڑے ہوئے ہو نا، آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہو، آپ کو ہر 10 منٹ میں پانی چاہیے، پھر بھی آپ کسی سے روزے نہیں رکھوا سکتے، آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ آپ بستر سے ہل بھی نہیں سکتے، پھر بھی آپ کسی سے زندگی میں نماز نہیں پڑھوا سکتے۔ وصیت کر کے جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ نماز اور روزے ادا ہو جائیں، لیکن حج وہ واحد عبادت ہے کہ حج میں پروردگار نیابت کی اجازت دے دیتا ہے کہ آپ کے پاس مالی استطاعت ہے، مال ہے، لیکن جسمانی قوت نہیں ہے، جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ وہاں پر حج پر جائیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ عبادت اتنی ہے میں زندگی میں اس فریضے کو پورا کرو، کسی کو نائب بناؤ، حج ادا کرواؤ، جب زندگی سے آؤ، جب موت کی منزل میں جب تم عالم آخرت میں داخل ہو، پہلے حج ادا کر کے آنا ہے تمہیں، کسی بھی طریقے سے حج ادا کرو، چاہے خود ادا کرو چاہے نائب بناؤ، ادا کر کے آؤ۔ یہ وہ عبادت نہیں کہ تم جو ہے وہ ٹال مٹول کر کے کہہ دو کوئی اور کر لے گا میری جانب سے، نہیں، ابھی تمہارے پاس پیسے ہیں، حج ادا کرواؤ کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، یہ حج کون سا واجب ہے؟ حج واجب ہے واجب فوری۔ واجب فوری کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں واجب فوری؟ تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیے آپ انشاءاللہ، کسے کہتے ہیں واجب فوری؟ واجب کی کئی قسم ہے نا، واجب عینی، واجب کفائی، واجب تخیری، واجب تخیری اور واجب فوری۔ واجب فوری کسے کہتے ہیں؟ ہاں، واجب فوری اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی واجب ہو تو فوراً واجب ہے، اب اس میں ڈیلے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، 4 دن بعد آ کر وعلیکم السلام، میں نے کہا کیا ہو گیا حضور آپ کو؟ کہہ رہے آپ نے جو 4 دن پہلے سلام کیا تھا اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، جس وقت سلام کیا اس وقت جواب دینا ہے۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا، قرض دار مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، یہ واجب فوری قرض ادا کرنا، پہلے قرض ادا کرو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈیلے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو قرض کا وقت تھا وہ بندہ لینے کے لیے آ گیا، اب تمہارے پاس جیب میں قرض پڑا ہوا ہے، اگر تو تم نماز پڑھے بغیر قرض ادا کر سکتے ہو نماز پڑھے بغیر دے دو، لیکن اگر نماز توڑنا ضروری ہے، تمہیں کوئی بات نہیں کرنی، بالکل کچھ کہنا ہے اسے، اور جو ہے وہ تمہیں نماز توڑنی پڑے گی، اور نماز کا وقت تم دیکھ رہے ہو وسیع ہے، ابھی نماز کا وقت باقی ہے، نماز توڑو، نماز توڑنا تمہارے لیے ضروری ہے، نماز پڑھو کیونکہ ایک اور واجب آ گیا، یہ واجب فوری ہے، پہلے قرض ادا کرو، ٹھیک ہے، اتنا بڑا واجب۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا بیلکنی میں 2 بچے کھیل رہے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے نیچے گر جائیں گے، جان بچانا واجب فوری ہے، توڑو نماز، بھاگو بچے کو بچانے کے لیے، انتظار نہیں کریں گے پہلے بچہ لڑک جائے پھر بھاگو گا، نہیں، توڑو نماز کو اور بھاگو اور بچے کو پکڑو اور جان بچاؤ، کیونکہ جان بچانا واجب فوری ہے۔ اسی طریقے حج یہ واجب فوری، خمس نکالنا واجب فوری ہے، تاریخ آئی دے دو، رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، جتنے دن رکھو گے، جتنے گھنٹے رکھو گے، جتنے منٹ رکھو گے، گناہوں میں اضافہ کر لو، یا تو اجازت لے لو مشترک کے وکیل سے، اور اگر اجازت نہیں لے رہے ہو تو گناہ میں ملوث ہو رہے ہو، واجب فوری ہے، فوراً پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ سے پہلے پہلے وہ کام کر لو۔ حج اسی طریقے سے واجب ہو گیا، کوئی گنجائش نہیں ڈیلے کرنے کی، واجب ہوا اسی سال ادا کرنا ہے، سب کا فتویٰ بتا رہا ہوں، آیت اللہ کوئی امام کوئی سب کا فتویٰ بتا رہا ہوں۔ آغا سیستانی کے فتوے میں ایک رعایت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا رعایت ہے؟ آغا سیستانی کہتے ہیں واجب فوری تو ہے، اب دیکھیے میں اس میں اصطلاحات میں نہیں جانا چاہ رہا، مشکل اصطلاحات ہے، اس کو سمجھانے میں ٹائم نکل جائے گا۔ واجب فوری شرعی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے واجب فوری عقلی، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن خیر میں آغا سیستانی کا خالی آپ کو فتویٰ بیان کروں۔ آغا سیستانی کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں پیسے آ گئے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگلے سال تک یہ تمہارے پاس پیسے رہیں گے، ویلڈ ریزن کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے تم ڈیلے کر رہے ہو، بالفرض تمہارے امتحانات آ رہے ہیں جس کی اوپر تمہارا پورا کیریئر ٹکا ہوا ہے، اگر وہ پیپر چھوڑ دو گے تمہارا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بہت ضروری ہے، لیکن تمہیں یہ یقین ہے پیسے تمہارے پاس اگلے سال تک ہوں گے، ڈیلے کر دو، ٹھیک ہے، اگلے سال کر لینا، لیکن اگلے سال تمہیں کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے 20 سال تک جمع کروں گا، بیوی کو ساتھ لے جاؤں گا، یہ نہیں کر سکتے، 20 سال کا انتظام نہیں ہوگا، یہ 1 آدھ سال کی اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے، ڈیلے کر سکتے ہو۔ باقی مجتہدین اس معاملے میں بھی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں سب کام چھوڑو پہلے حج واجب کرو، ٹھیک ہے، لیکن آغا سیستانی یہاں پر رعایت دے دیتے ہیں۔ اچھا ایک سوال،
حج جو ہے وہ بالفرض ہم نے پیسے جمع ہو گئے اور جو ہے وہ بالفرض ہم نے کسی ضروری کام کی وجہ سے حج کو ڈیلے کر دیا کیونکہ اگست کی سانی نہیں جاتی تھی اور پیسے ہاتھ سے چلے گئے خدا نخواستہ. اب کیسے کریں؟ بندہ جوش میں آگے کہ اسٹاک میں انویسٹ کر دیتا ہوں, اسٹاک ایکسچینج میں شیئر لے لیتا ہوں, سارے گھر والوں کو ایک ساتھ حج پر لے گیا ہوں, انویسٹ کر دیتا ہوں, سب ڈوب گیا. کیا ذمہ داری؟ حج واجب ہے یا ختم ہو گیا؟ اہل بیت کے فرامین کے مطابق بتا رہا ہوں, اپنے الفاظ میں بھیک مانگو, جاؤ قرضہ مانگو, ہاتھ پھیلاؤ, حج کرو, لازم ہے تم پر. اب کوئی شریعت رعایت نہیں دے گی کہ جو ہے وہ تم ڈیلے کر دو 5 سال 10 سال, کوئی رعایت نہیں. مانگو بھی, جاؤ قرضہ اٹھاؤ, کسی کے آگے مولانا صاحب آج تک کسی سے قرضہ نہیں لیا, ہم وائٹ کلر والے لوگ ہیں, کسی نے آج تک قرضہ نہیں لیا, کیسے قرضہ مانگتے ہو؟ چلے حضور ذلت اٹھانی پڑے گی, اٹھاؤ. واجب کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا, اٹھانی پڑے گی, جاؤ ذلیل ہو, چاہے بھیک مانگنا پڑے بھیک مانگو, چاہے قرضہ لینا پڑے قرضہ لو, کچھ بھی کر کے حج ادا کرنا پڑے گا. یہ حج جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ سکتا. خمس اگر بالفرض جو ہے وہ واجب ہو چکا تھا اور ایک وقت وہ آیا کہ بالفرض جو ہے وہ میں نے نہیں نکالا, میں نے کہا تھوڑے دیر بعد نکال دیتا ہوں, مشتد سے جاتے نہیں, اور وہ 10 لاکھ روپے ڈوب گئے, تو یہ جو 2 لاکھ روپے کا خمس تھا یہ ہٹے گا نہیں, یہ واجب رہے گا ساری زندگی, یہ تو ادا کرنا ہے. کچھ بھی لو, کسی سے لو, کچھ بھی کرو, یہ بات ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آخری مسئلہ اور بات ختم کر دیتے ہیں, ایک سبق رہے گی وہ انشاءاللہ اگلے اس میں. حج واجب کب ہوتا ہے؟ بہت ساری شرائط ہے, لیکن ایک پیسوں کے اعتبار سے کر رہا ہوں. ایک حج کرواتی گورنمنٹ, ایک حج کرواتے پرائیویٹ. پرائیویٹ حج جو ہے وہ 30 لاکھ روپے کا بھی جا رہا ہے اور گورنمنٹ والا 10 لاکھ میں بھی جا رہا ہے. حج کو واجب ہوگا 10 لاکھ جدھر جمع ہوئے, حج واجب ہو گیا. انتظار نہیں کرنا پرائیویٹ کا, مولانا صاحب ہمیں تو عادت ہی نہیں, ہم اسی کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہمیں فلاں ٹینٹ چاہیے ہوگا, ہمیں ایسا چاہیے ہوگا, ہمیں اتنے کھانے چاہیے ہوں گے, ہمیں چاکلیٹیں چاہیے ہوں گی. حضور گھر بیٹھیے اپنے اور فارم فل کیجیے اور 10 لاکھ روپے میں جا کر حج پر جا کر آئیے, آپ پر واجب ہو چکا ہے. اب کوئی گنجائش اور کوئی بہانہ یہاں پر نہیں چل سکتا. شریعت انتظار نہیں کرے گی آپ کے پرائیویٹ کے ششکے اٹھانے کے لیے. شریعت کہتی ہے گورنمنٹ آ گیا سرکاری طور پر, بلکہ شریعت یہاں تک کہتی ہے آپ چھوڑی گورنمنٹ کو, کوئی بندہ آیا آپ کے پاس, یہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, جائیے حج کر کے آئیے, آپ پر حج واجب ہوگی. ٹھیک ہے, تحفہ لو, جاؤ حج کر کے. ٹھیک ہے. بہت سارے مسئلے مسائل آ جائیں گے اس میں, بالکل 2 مکان پڑے ہوئے, ایک مکان بیچنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. خیر ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں, ورنہ جو ہے وہ ایسا نہیں مسائل کے لیے آنا ہے. ایک دو سوال پڑے مل کر بابا سے بولے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک دو سوال پڑے مل کر بابا سے بولے اللهم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی علی بن ابی طالب وفاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمۃ ومصالۃ ومقعد بهم تولى ومن اعدائهم تبرأ اللهم انی رجیت بهم ائمۃ فرزق لهم انك على كل شيء قدیر. مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں.